زینیہ شبیر ولد شبیر احمد، آپ کا نکاح ملک اوزان ولد ملک معیز سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جائے گی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے، لیکن اب وہ اسی شخص سے شادی کرنے کے لیے مجبور تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ شخص اس کی ماں اور بہن دونوں کو جان سے مار دیتا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آخر تھا تو ایک گنڈا ہی نا۔ جی قبول ہے۔ اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کر وہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہوئے آج ہمیشہ کے لیے اسی شخص کے نام ہوگی۔ ہیلو، ہاں بول، کیا ہوا؟ اوزان جو اس وقت ناشتہ کر رہا تھا، اس کے موبائل پر عاطف، جو کہ اس کے لیے کام کرنے والا لڑکا تھا، کال آئی تو اوزان جلدی سے کال پک کر کے بولا، بھائی جاوید ہمارے پیسے نہیں دے رہا، اور جب میں نے اسے جا کر پیسے دینے کا کہا تو وہ میرے ساتھ لڑائی کرنے لگا۔ آپ پلیز جلدی آئیں یہاں پر، ورنہ میں نے شوٹ کر دینا ہے اسے، پھر آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ عاطف غصے سے بولا، جبکہ اوزان نے ایک زور کا قہقہہ لگایا اور پھر کہا، ٹھیک ہے آ رہا ہوں ابھی، بس تو شوٹ مت کرنا اسے۔ اوزان نے مسکرا کر عاطف کا مذاق اڑایا، کیونکہ یہ صرف عاطف کی دھمکیاں ہی تھیں، ورنہ ہمت تو اس میں ذرا بھی نہیں تھی۔ پھر اوزان نے کال کاٹی اور تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں چلا گیا، اس بات سے انجان کہ آج اس کی زندگی ہی بدلنے والی ہے یا جینے کی وجہ ملنے والی ہے۔ بابا، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میں خود بس کے ذریعے چلی جایا کروں گی گھر، آپ مجھے لینے مت آیا کریں۔ زینیہ عرف زینی یونی سے نکلتے ہی شبیر صاحب سے بولی، جبکہ شبیر صاحب نے مسکرا کر زینی کی طرف دیکھا اور اسے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا، آپ اپنا لنچ ٹائم مجھے گھر چھوڑنے میں ضائع کر دیتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بابا، مجھے بہت گلٹ فیل ہوتا ہے۔ شبیر صاحب نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو اینی دوبارہ بولی، زینی بیٹے، آپ کو پتہ تو ہے کہ میں آپ کو کبھی بھی بس میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب لڑکیاں بسوں میں سوار ہو کر جاتی ہیں اور لڑکے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر فکرے کستے ہیں۔ مجھے تو ایسے باپ اور بھائیوں پر حیرانگی ہوتی ہے جو اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی عزتوں کو سر عام اکیلے باہر بھیج دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی بیٹے، آپ میری ذمہ داری ہو اور مجھے ہر حال میں پوری کرنی ہے، تو آپ اس بات کو فیل مت کیا کرو۔ اور رہ گئی میرے لنچ کی بات، تو آپ فکر نہ کرو، آپ کے بابا اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کچھ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اور بچے، 4 بجے تو میں گھر آ جاتا ہوں۔ کیا ہوا بابا؟ شبیر صاحب جو زینی سے بات کرتے ہوئے ڈرائیو کر رہے تھے، اچانک انہوں نے موٹر سائیکل کو بریک لگائی، جس پر زینی نے فوراً شبیر صاحب سے بریک لگانے کی وجہ پوچھی۔ کچھ نہیں بچے، شاید کوئی لڑائی ہو رہی ہے، اسی لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہم رش کی وجہ سے ادھر سے نہیں جا پائیں گے۔ زینی بیٹے، آپ ادھر رکو، میں جا کر صلح وغیرہ کروانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید اس طرح یہ بھیڑ ختم ہو جائے۔ شبیر صاحب نے زینی کو دیکھتے ہوئے کہا، بابا میں بھی چلوں؟ زینی نے فوراً شبیر صاحب سے کہا، نہیں بیٹے، آپ ادھر نہیں جاؤ، آپ کو نہیں پتہ کہ لڑائی کے جھگڑے میں کس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے، تو آپ کا ادھر جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ بس تھوڑی سی دیر ادھر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اوکے بابا، مگر دھیان سے جائیے، زینی نے فکر مندی سے کہا تو شبیر صاحب اسے دیکھ کر مسکرا دیے اور وہاں موجود لوگوں کے رش کی طرف چل پڑے، جبکہ زینی کی نظریں شبیر صاحب پر ہی تھیں۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ لڑائی کرنا بری بات ہے، مت کرو بیٹے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لڑنے کی وجہ سے رش جمع ہو گیا ہے، کسی کو ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے بیٹے صلح کر لو تاکہ یہ رش ختم ہو۔ شبیر صاحب جو ابھی وہاں موجود بھیڑ میں گئے تھے، جاوید اور عاطف کو لڑتے ہوئے دیکھ کر بولے، او انکل جی، آپ اپنا لیکچر بند کرو اور نکلو یہاں سے، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور اس کو تو میں جان سے ہی مار دوں گا، عاطف نے بدتمیزی سے شبیر صاحب کو کہا اور اپنی پاکٹ سے چھوٹی سی گن نکال کر جاوید کی طرف کی، جبکہ شبیر صاحب گن دیکھ کر عاطف کو روکنے لگے، جس سے تنگ آ کر عاطف نے شبیر صاحب کو دھکا دیا، مگر اس سے پہلے کہ شبیر صاحب زمین پر گرتے، زینی نے جلدی سے انہیں پکڑ کر گرنے سے سنبھالا۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو؟ زینی نے پریشانی میں شبیر صاحب سے پوچھا۔ زینی جو تب سے شبیر صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی اور پھر عاطف کی شبیر صاحب سے بدتمیزی کرنے پر غصے میں اسی طرف آ رہی تھی تاکہ اسے اس بدتمیزی کا جواب دے سکے، کہ اچانک عاطف نے شبیر صاحب کو دھکا دیا، مگر زینی نے بروقت شبیر صاحب کو گرنے سے تو بچا لیا، مگر اب خود شبیر صاحب کو سائڈ پہ کھڑا کر کے غصے میں عاطف کے پاس گئی اور پھر زور سے ایک تھپڑ عاطف کے منہ پہ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بابا کو دھکا دینے کی؟ اگر آج میرے بابا کو ایک کھروچ بھی آئی ہوتی نا تو جان سے مار دیتی میں تمہیں۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ تم جیسے گنڈے بدماش لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ بڑوں کی عزت بھی کی جاتی ہے، مگر آج پتہ چلا کہ تم لوگ بے ضمیر بھی ہوتے ہو۔ سوچو ذرا، اگر آج میرے بابا کو کچھ ہو جاتا تو کس طرح اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزارتے تم کہ تم نے ایک معصوم بے گناہ شخص کی جان لی ہے؟ معاف کر پاتے کبھی خود کو؟ ہاں بولو، جواب دو۔ مگر نہیں، تم لوگ تو ہو ہی بے نظیر، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ مگر تمہیں زندہ رہنے کے لیے تو میں نے بھی نہیں تھا چھوڑنا، پھر چاہے مجھے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جاتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، نفرت ہے مجھے تم جیسے بدتمیز آوارہ گنڈے بدماشوں سے۔ زینی جو نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ اذان جو ابھی بھی وہاں پہنچا تھا اس کو کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زینی بیٹے بس کرو، چلو یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ زینی کچھ اور بولتی، شبیر صاحب جلدی سے زینی کے پاس آ کر بولے، جی بابا چلیں، ویسے بھی میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ زینی نے ایک غصیلی نگاہ عاطف پر ڈالی اور پلٹ کر جانے لگی کہ اسے کسی کی آواز نے روکا۔ ایکسکیوز می انکل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اذان نے جلدی سے شبیر صاحب کو مخاطب کیا تو وہ پلٹ کر اذان کو دیکھنے لگے، جبکہ زینی نے ترچھی نظروں سے اذان کی طرف دیکھا۔ ایکچولی انکل، یہ عاطف میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے، ماں باپ نہیں ہے تو اس لیے اسے تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی، اور ویسے بھی ہم جس ماحول میں پلے ہیں نا انکل، اس ماحول نے ہمیں ایسا ہی بنا دیا ہے، بدتمیز، غنڈہ، موالی۔ اب کیا کریں انکل، آپ اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ ماحول کا انسان پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں گا، عاطف کی طرف سے بھی۔ میں سمجھا دوں گا اسے، دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ بلکہ ایک سیکنڈ، عاطف ادھر آؤ، معافی مانگو انکل سے۔ اذان نے عاطف کو آواز دی تو وہ منہ بناتا ہوا اذان کے پاس آیا اور پھر اذان کے ہی کہنے پر شبیر صاحب سے معافی مانگی، جسے شبیر صاحب نے دل سے قبول کر کے اسے معاف کر دیا، جبکہ زینی بے تاثر چہرے کے ساتھ بقول اس کے یہ سب ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اور پھر شبیر صاحب نے مسکرا کر اذان اور عاطف کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور زینی کی طرف مڑ کر اسے چلنے کا کہا، جبکہ زینی نے اذان کی طرف غصے سے دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر اذان پر سے نظریں ہٹا کر شبیر صاحب کے ساتھ چل پڑی، اس بات سے انجان کہ کسی کے دل میں وہ اپنے لیے کتنی محبت پیدا کر چکی ہے۔ اذان کو ہمیشہ سے کسی ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو ہمت والی ہو، جو اللہ کے سوا اور کسی سے نہ ڈرے، اور جو اپنی فیملی سے شدید محبت کرتی ہو، اور زینی کو دیکھ کر اذان کو ایسا لگا جیسے اس کی تلاش مکمل ہو گئی ہو۔ عاطف، اس لڑکی کا پتہ لگاؤ، کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، سب کچھ رات تک مجھے پتہ کر کے بتا دینا۔ اذان نے کہتے ہوئے ایک نظر عاطف پر ڈالی اور پھر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ہاں بولو عاطف، پتہ چلا اس کے بارے میں؟ اذان جو اب بھی زینی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اچانک اپنے موبائل پر عاطف کی کال کو آتا دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر جلدی سے کال پک کر کے بولا، جی بھائی، بی ایس سی کر رہی ہے، شبیر احمد نام ہے اس کے باپ کا،
ایک اسکول میں ماسٹر ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی زینیہ 21 سال کی ہے، جبکہ چھوٹی بیٹی آمنہ ابھی میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ عاطف نے ایک بات اذان کو بتائی، جبکہ اذان نے اپنی سائڈ ٹیبل کے دراز سے چاکلیٹ نکالی اور کھاتے ہوئے عاطف کی بات سنتا رہا۔ اذان چاکلیٹ کا دیوانہ تھا اور اب تو زینی کا بھی ہو چکا تھا، تو زینیہ اذان اب آپ سے صبح ہی ملاقات ہوگی۔ اذان نے چاکلیٹ کا لاسٹ بائٹ کھا کر کہا اور پھر خود ہی اپنی بات پر ہنسنے لگا۔ السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ اذان نے مسکرا کر شبیر صاحب سے کہا، مگر نظریں وہاں کھڑی زینی پر تھیں، جبکہ زینی بغیر اذان کی طرف دیکھے بھی اس کی لو دیتی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، اور وہ سمجھ بھی رہی تھی کہ اذان صبح ہی صبح اس کے گھر کے پاس کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اب زینی کو اذان پر غصہ آ رہا تھا۔ عجیب شخص تھا، پیچھے ہی پڑ گیا۔ جبکہ شبیر صاحب جو اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے تھے، مڑ کر اذان کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے، وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹے، بالکل ٹھیک، آپ بتاؤ کیا کر رہے ہو یہاں؟ کچھ نہیں انکل، میں تو روزانہ ہی یہاں جاگنگ کے لیے آتا ہوں، مگر اب پتہ چلا ہے کہ آپ بھی یہاں رہتے ہیں۔ خیر، کافی پرسکون جگہ ہے یہ، ایک عجیب سا سکون ہے یہاں پر، اس لیے مجھے یہ جگہ پسند ہے۔ چلیں پھر، اللہ حافظ، آپ لیٹ ہو رہے ہوں گے، انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے ملاقات ہوگی۔ اذان مسکرا کر بولا، جبکہ آخری فقرہ اس نے زینی کو دیکھ کر کہا جیسے اسے ہی سنا رہا ہو، جی جی بیٹے ضرور، اور اگر ہو سکے تو گھر میں بھی آنا، تمہاری آنٹی کو خوشی ہوگی تم سے مل کر۔ شبیر صاحب نے خوش اخلاقی سے اذان کو گھر آنے کی دعوت دی، جبکہ اینی کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پھوڑ لے یا کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے، کہ آخر کیا ضرورت تھی شبیر صاحب کو اس گنڈے کو گھر بلانے کی؟ کل دیکھ بھی چکے تھے کہ وہ گنڈا ہے، پھر بھی بابا کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ ہر شخص اتنی اہمیت کے قابل نہیں ہوتا ہے بابا، مگر پتہ نہیں آپ یہ بات کب سمجھیں گے۔ زینی نے شبیر صاحب کو دیکھ کر دل میں سوچا، جو اس وقت اذان سے گپے لگا رہے تھے جیسے وہ ان کا پتہ نہیں کتنے پرانا تعلق دار ہو۔ بابا پلیز چلیں، مجھے یونی سے لیٹ ہو رہا ہے، زینی بے تاثر چہرے کے ساتھ بولی، جبکہ اذان کو زینی کا اس طرح بولنا ہنسی دلا گیا۔ زینی نے ہنستے ہوئے اذان کو گور کر دیکھا تو اذان نے فوراً اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو مزید ہنسنے سے روکا۔ اچھا پھر بیٹے، اب ہم چلتے ہیں، مگر تم یاد سے اپنی آنٹی سے ملنے آنا گھر، ٹھیک ہے؟ جی ضرور انکل، اب تو بلکہ تعلقات کو گہرا کرنا ہے، اس کے لیے آنا جانا تو لگا ہی رہے گا۔ اذان نے زینی کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، آخر مقصد زینی کو ہی تو یہ واضح کرنا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں ضرور بیٹا، شبیر صاحب نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی، جبکہ اذان تب تک زینی اور شبیر صاحب کو جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، اور پھر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا جو کہ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی کی تھی، کیونکہ مقصد تو زینی کو ایک نظر دیکھنا تھا، جو جاگنگ کا تو بہانہ ہی کیا تھا اس نے۔ ہائے یہ محبت انسان کو کیا کچھ نہیں کرنے پر مجبور کر دیتی، جیسے کہ ابھی اذان زینیہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بابا، بائک کیوں روکی آپ نے؟ زینی جو کہ شبیر صاحب کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی، اچانک بائک رکتی دیکھ کر شبیر صاحب سے بولی، پتہ نہیں بیٹے کیا ہوا ہے، شاید خراب ہو گئی ہے، آپ ٹینشن نہیں لو، میں چیک کرتا ہوں۔ شبیر صاحب نے زینی کو تسلی دی اور بائک چیک کرنے لگے، جبکہ زینی کا موڈ اتنی گرمی میں یوں سڑک پر کھڑا ہونے سے اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔ بابا اور کتنی دیر ہے؟ زینی نے کچھ دیر تک تو ویٹ کیا، پھر تنگ آ کر بولی، بیٹے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے، مجھ سے ٹھیک نہیں ہو رہی بائک، کچھ اور کرنا پڑے گا، آپ رکو میں مدد کے لیے کسی کو فون کرتا ہوں۔ شبیر صاحب نے اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا، جبکہ زینی چپ چاپ شبیر صاحب کو دیکھے گئی۔ اس سے پہلے کہ شبیر صاحب کسی کو فون کرتے، ان کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے اذان اور عاطف باہر نکلتے ہوئے شبیر صاحب کے پاس آئے۔ السلام علیکم انکل جی، سب خیریت تو ہے؟
آپ یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ اوزان نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی، جبکہ یہ سب کیا دھرا اسی کا تھا تاکہ وہ زینی اور شبیر صاحب کو لفٹ دے سکے۔ اور اب بھی اوزان پوچھ تو شبیر صاحب سے رہا تھا، مگر نظر وہاں بیزار سی کھڑی زینی پر تھی، جبکہ زینی کا، جس کا پہلے ہی موڈ بہت خراب تھا، اب اوزان کی موجودگی نے گویا آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ کچھ نہیں بیٹے، بس یہ بائک پتہ نہیں چلا اچانک خراب ہو گئی اور اب ٹھیک بھی نہیں ہو رہی، تو بس کسی کو فون کر رہا تھا ہیلپ کے لیے۔ شبیر صاحب نے ساری تفصیل اوزان کو بتائی، جبکہ زینی منہ کے زاویے بدل رہی تھی کہ آخر شبیر صاحب کو کیا ضرورت ہے اس لوفر کو تفصیل بیان کرنے کی۔ لیکن عاطف چپ چاپ کھڑا ایوان کی ایکٹنگ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اسے داد بھی دے رہا تھا۔ تو انکل، آپ کسی اور کو فون کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ بیٹا ہے نا، تو پھر آپ کو کسی اور کی ہیلپ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ چلیں گاڑی میں بیٹھیں، انکل میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور یہ بائک عاطف ٹھیک کروا کر آپ کے گھر دے جائے گا۔ اپنے اس بیٹے کو اپنی اتنی خدمت کرنے کا تو موقع دیں نا انکل۔ اوزان نے مسکرا کر اپنائیت سے شبیر صاحب سے کہا، تو انہیں بھی ماننا پڑا۔ اب اوزان کو منع تھوڑی کر سکتے تھے، جبکہ زینی کو پھر سے شبیر صاحب کے اس فیصلے پر غصہ آنے لگا کہ آخر کیوں شبیر صاحب اوزان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ جب شبیر صاحب گاڑی میں بیٹھ گئے تو نچار زینی کو بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا، اور اس کے بیٹھتے ہی اوزان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے رستے ڈرائیو کرتے ہوئے اوزان اور شبیر صاحب کوئی نہ کوئی بات کرتے رہے، جبکہ زینی جل کر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، کیونکہ وہ اوزان کا ڈرائیو اور بات کرتے ہوئے بھی خود کو بار بار دیکھنا محسوس کر رہی تھی، اور یہی بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ بقول زینی کے کہ اس لوفر نے لوفروں والی حرکت لازمی کرنی ہے، جو کہ اوزان زینی کو بار بار دیکھ کر رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے گھر آنے تک زینی اپنے غصے کو کنٹرول کر کے بیٹھی رہی، اور پھر جب اوزان نے گاڑی شبیر صاحب کے گھر کے باہر روکی تو زینی بغیر ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے جلدی سے گاڑی سے اتری اور تقریباً دوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ شبیر صاحب گاڑی سے اتر کر اوزان کو گھر میں آنے کے لیے اصرار کرنے لگے۔ تو اوزان کو اور کیا چاہیے تھا، فوراً راضی ہو گیا اور گاڑی لاک کر کے شبیر صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ آمنہ، پانی دو جلدی۔ زینی نے اپنی چادر اور بیگ اتار کر صوفے پر پھینک کر صرف دوپٹہ جو کہ اس وقت کندھوں پر تھا لیے وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، جبکہ آمنہ جو ابھی کچھ دیر پہلے شاہدہ بیگم کے ساتھ اسکول سے واپس آئی تھی، منہ بناتے ہوئے اٹھی اور زینی کے لیے پانی لینے چلی گئی۔ یہ لیں آپ بھی پانی، آمنہ نے پانی کا گلاس زینی کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، تو زینی نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ ابھی زینی نے مشکل سے 2-3 گھونٹ ہی بھرے ہوں گے کہ اچانک اوزان کو شبیر صاحب کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہوا دیکھ کر زینی کو پانی پیتے ہوئے کھانسی آنی شروع ہو گئی۔ پھر زینی نے خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کھانستے ہوئے تقریباً بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اوزان زینی کو بھاگتا ہوا دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا اور صوفوں پر شبیر صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا حال ہے آپ کا؟ اوزان جو کہ شبیر صاحب سے مسکرا کر کسی موضوع پر بات کر رہا تھا، اچانک شاہدہ بیگم کو چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ ہال کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر بولا، وعلیکم السلام بیٹے، کرم ہے مالک کا، آپ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ شاہدہ بیگم نے جھک کر سب لوازمات کو صوفے کے سامنے موجود چھوٹی سی ٹیبل پر رکھا اور پھر مسکرا کر شبیر صاحب کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی، آنٹی جی بس کچھ خاص نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہوں جیسا کہ انکل کرتے ہیں نوکری، مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی اپنا الگ کاروبار کروں، جو انشاءاللہ بہت جلد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اوزان نے ڈھکے چھپے لفظوں میں شاہدہ بیگم کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتایا، جو کہ امیر لوگوں سے پیسے لے کر ان کے کام کرنا، یعنی کہ کسی سے پیسے نکلوانا وغیرہ، لیکن وہ اپنا یہ کام واضح لفظوں میں شاہدہ بیگم کو بتا نہیں سکا، جبکہ شاہدہ بیگم اوزان کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر اسے چائے وغیرہ پیش کرنے لگیں،
کیونکہ شاہدہ بیگم یہ تو جانتی ہی تھیں کہ شبیر صاحب کبھی کسی کو یوں گھر میں نہیں لے کر آئے، مگر اگر وہ اذان کو گھر میں داخل کروا سکتے ہیں تو یقیناً اذان ایک اچھا لڑکا ہی ہوگا، تبھی وہ شاہدہ بیگم کے سامنے موجود ہے۔ اس وجہ سے شاہدہ بیگم بھی اذان کو اہمیت دے رہی تھیں۔ اچھا انکل آنٹی، میں اب چلتا ہوں، اصل میں ایک دو ضروری کام بھی ہیں جو صرف مجھے ہی کرنے ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ اذان نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا، جبکہ شبیر صاحب اذان کی بات سن کر جلدی سے بولے، پھر کبھی کیوں بیٹے، آپ روزانہ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے انکل آنٹی سے ملنے آیا کرو، ہمیں بھی اچھا لگے گا۔ شاہدہ بیگم نے بھی شبیر صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اذان کو روزانہ آنے کی تلقین کی، تو اذان کو اور کیا چاہیے تھا، آخر اتنی آسانی سے دل کی مراد جو پوری ہو رہی تھی۔ اس لیے اذان نے جلدی سے حامی بھر لی اور پھر اللہ حافظ بول کر ایک آخری نگاہ زینی کے کمرے کی طرف بند دروازے پر ڈال کر گھر سے باہر نکل آیا، جبکہ شبیر صاحب شاہدہ بیگم سے پرسوچ لہجے میں مخاطب ہوئے، شاہدہ، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لڑکا پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا۔ ہاں، میں نے مانا کہ وہ اچھا کام نہیں کرتا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اب جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اس ماحول میں پلے بڑے بچے اسی طرح کے ہی ہوں گے، لیکن میں اس لڑکے کو ایک صحیح انسان بنانا چاہتا ہوں، اس لیے اسے گھر تک لے کر آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں میرے فیصلے سے اختلاف نہیں ہوگا۔ شبیر صاحب دروازے کو گھورتے ہوئے بول رہے تھے، جہاں سے ابھی اذان باہر گیا تھا، لیکن پھر آخری بات پر شبیر صاحب نے شاہدہ بیگم کی طرف دیکھا جیسے ان کی رائے جاننا چاہتے ہوں، جبکہ شبیر صاحب کی امید کے مطابق شاہدہ بیگم مسرا کر شبیر صاحب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، مجھے آپ پر پورا یقین ہے شبیر، بلکہ میں یہ کہنا زیادہ بہتر سمجھوں گی کہ اذان بیٹے مجھے بھی بہت اچھے لگے ہیں۔ اور آپ نے غور کیا اس بات پر شبیر کہ اذان بیٹے کہہ رہے تھے کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر اپنا ایک الگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یعنی اذان بیٹے بھی خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی مدد کریں ایک بہتر انسان بننے میں۔ شاہدہ بیگم نے اذان کے بارے میں اپنی رائے دی تو شبیر صاحب ان کی بات پر مسکرانے لگے، جبکہ زینی جو ابھی ابھی اذان کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے گھر سے باہر جاتا دیکھ چکی تھی، اسی لیے اپنے لیے کھانا لینے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ شبیر صاحب اور شاہدہ بیگم کے درمیان ہو رہی گفتگو سن کر مزید جل پڑی۔ اس لوفر نے بابا کے ساتھ ساتھ ماما کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اف، پتہ نہیں کیا جادو کرتا ہے کہ انہیں اس لوفر کی سچائی نظر ہی نہیں آتی، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں اب سوائے اپنا خون جلانے کے، کیونکہ بابا ماما کو تو وہ لوفر ایک انتہائی نیک انسان لگتا ہے، جیسے اس جیسا اچھا انسان تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ایک واحد یہی سنگل پیس ہے۔ زینی نے اذان کے بارے میں سوچتے ہوئے جل کر کہا اور پھر اسی طرح غصے میں کچن میں گھس گئی۔ کیا ہوا آپی، آپ پھر رک کیوں گئیں؟ آمنہ نے زینی کو دیکھ کر اس سے رستے میں رکنے کی وجہ جاننی چاہی، جبکہ زینی نے پھر سے پیچھے مڑ کر اچھی طرح سے دیکھا اور پھر بغیر کچھ بولے دوبارہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلنے لگی۔ آج زینی اور آمنہ کے کپڑے سلوا کر ٹیلر سے واپس لانے تھے، مگر شبیر صاحب کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسی لیے زینی آمنہ کو لے کر خود ٹیلر کی شاپ پر گئی تھی۔ ٹیلر کی شاپ شبیر صاحب کے گھر کے قریب ہی تھی اور کپڑے لانے ضروری بھی تھے، کیونکہ کل آمنہ کے اسکول میں فیئرویل پارٹی تھی، جس کے لیے آمنہ کو کپڑے چاہیے تھے۔ اس لیے زینی کے اصرار پر شبیر صاحب نے زینی کو آمنہ کے ساتھ ٹیلر کی شاپ تک جانے دیا، اس لیے وہ دونوں اپنے کپڑے لے کر واپس گھر آ رہی تھیں، مگر زینی کو بار بار یہ شک ہو رہا تھا جیسے کوئی کافی دیر سے ان دونوں کا پیچھا کر رہا ہے، مگر جب بھی رک کر پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی موجود نہ ہوتا، تو پھر زینی اسے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ چلنے لگ جاتی۔ ابھی زینی آمنہ کے ساتھ تیزی سے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی
کہ اسے پھر سے اپنے پیچھے کسی کے چلنے کا احساس ہوا، تو زینی نے چلتے چلتے ہوئے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تب اسے اوزان پیچھے آتا دکھائی دیا، جو کہ زینی کے اچانک مڑ کر دیکھنے سے رک کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ اوزان جب سے زینی اور آمنہ ٹیلر کی دکان سے باہر نکلی تھی تب سے ہی ان دونوں کا پیچھا کر رہا تھا، مگر پھر جب زینی اوزان کے چلنے کی آواز سن کر رک گئی تو اوزان زینی کے پلٹنے سے پہلے جلدی سے بھاگ کر چھپ جاتا، مگر اس دفعہ زینی نے رکے بغیر اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو اوزان کو اپنی پیچھا کرتے دیکھ کر زینی غصے میں آمنہ کا ہاتھ چھوڑ کر چلتی ہوئی اوزان کی طرف گئی اور پھر خونخوار نظروں سے اوزان کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی، تو آج ثابت کر ہی دیا تم نے کہ تم انتہائی گھٹیا ہو اور لوفر۔ بکنا پسند کرو گے کہ کیوں کر رہے تھے میرا پیچھا؟ بولو، جواب دو، کیوں کر رہے تھے؟ زینی غصے میں پاگل ہوتی ہوئی ایوان پر چیخ رہی تھی، جبکہ آمنہ جو حیرانگی سے زینی کے پیچھے ہی چلتی ہوئی آئی تھی، زینی کو اتنے غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ مگر اوزان جس پر زینی غصہ کری تھی وہ بجائے ڈرنے کے زینی کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر مسکراتے ہوئے ہی بولا، ویسے آپ کو کچھ زیادہ خوش فہمی نہیں ہے میڈم کہ میں آپ کا یوں پیچھا کروں گا؟ کوئی ایسی بھی مجھے آپ سے جنونی محبت نہیں ہو گئی جو میں ایسے کروں گا۔ ہاں، مانا کہ میں گنڈا ہوں، مگر آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی سے بدتمیزی نہیں کی۔ بدتمیزی تو دور کی بات، میں نے کبھی کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی۔ تو یہ آپ مجھ پر سراسر الزام لگا رہی ہیں، اس لیے اپنی سوچ اور اپنی زبان دونوں کو لگام لگائیں۔ اور رہی بات آپ کے پیچھے آنے کی، تو میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، بلکہ کچھ آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے آ رہے تھے جنہیں میں نے بھگا دیا ہے، مگر کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا تھا، تو میں چٹکی کو صحیح سلامت گھر پہنچانے کے لیے آپ کے پیچھے آ رہا تھا تاکہ چٹکی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اوزان نے زینی سے کی بات اور لہجے پر آنے والے اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا اور پھر دھیمے لہجے میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ زینی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھوٹ بولا، جبکہ آمنہ خود کو چٹکی کھیلنے پر ہی شاکڈ ہو کر اوزان کو دیکھنے لگی۔ مگر آمنہ کے برعکس زینی نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اوزان کو کچھ دیر تک دیکھا اور پھر بہت سخت لہجے میں بولی، کر دی مدد؟ بہت شکریہ، اب تم جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوبارہ تم مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہو گے۔ از دیٹ کلیئر؟ چلو آمنہ، زینی نے اوزان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے دانت پیس کر کہا اور پھر آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے چلنے لگی۔ زینی کو اوزان کی اتنا کانفیڈنس سے جھوٹ بولنے کے باوجود بھی اوزان کی بات کا یقین نہیں آیا تھا، اس لیے اوزان کو اسپیشلی خود سے دور رہنے کا حکم دیا، جس پر اوزان پر تو رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ مگر اوزان اینی کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس ضرور بھر کر رہ گیا۔ یار زینی، کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ کیوں یار؟ حالانکہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، مگر تمہیں میری محبت نظر ہی نہیں آتی، یا پھر تم میری محبت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہو۔ اوزان اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹا ڈیری ملک چاکلیٹ کے بائٹ لے لے کر زینی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، چاکلیٹ کا بہت بڑا دیوانہ، جب دکھی ہوتا تب چاکلیٹ کھاتا، جب خوش ہوتا تب چاکلیٹ کھاتا، مطلب اسے چاکلیٹ کھانے کے بہانے چاہیے ہوتے تھے، اسی وجہ سے اس کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی چاکلیٹ ضرور موجود ہوتی تھی۔ کیا کروں یار، نہیں رہ سکتا تمہیں دیکھے بغیر، مگر تم ہو کے جب بھی تمہارے گھر میں موجود ہوتا ہوں تب تم میرے سامنے ہی نہیں آتی، جس وجہ سے میں تمہیں دیکھ ہی نہیں پاتا، اسی لیے تو تمہارا پیچھا کر رہا تھا، مگر تم کتنی باتیں سنا دی مجھے۔ اوزان نے زینی کی رویے کو یاد کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نہیں آؤں گا کچھ دن تمہارے سامنے، لیکن صرف کچھ دن، اس کے بعد میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، تب تک میں اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر لوں گا، تو سیدھا انکل سے ہی بات کروں گا رشتے کی،
اور مجھے یقین ہے کہ انکل مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور اگر انکل آنٹی راضی ہو گئے تو تم کیسے منع کر پاؤ گی؟ ہاں یہی ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کر لیتا ہوں، پھر میٹھا پھل بھی تو ملے گا۔ اوزان نے مسکرا کر زینی کا تصور کیا اور پھر زینی کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے نیند کی وادی میں اتر گیا۔ زینی کچھ دنوں سے غور کر رہی تھی کہ اوزان گھر میں نہیں آ رہا شبیر صاحب سے ملنے، حالانکہ شبیر صاحب کی طبیعت بھی کچھ دنوں سے خراب تھی، پھر بھی اوزان ان سے ملنے نہیں آیا۔ خیریت تو ہے اس لوفر کو؟ بابا کی طبیعت بھی پوچھنے نہیں آیا، اور بابا بھی بس ایک ہی بات پوچھتے ہیں روزانہ، اوزان بیٹا نہیں آئے؟ زینی نے منہ بگاڑ کر شبیر صاحب کی بات دہرائی جو وہ ابھی ابھی زینی سے پوچھ چکے تھے۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس نے ماما بابا پر، جو سارا دن صرف اسی کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی بابا کو کہ وہ خود غرض انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اسے بابا سے یا ماما سے کوئی لگاؤ یا محبت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا مقصد ہے اس کا جو یوں ماما بابا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ زینی شبیر صاحب کے لیے کھچڑی بناتے ہوئے مسلسل اوزان کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جبکہ آمنہ جو پانی پینے کی غرض سے کچن میں آئی تھی زینی کی باتوں پر زور زور سے ہنسنے لگی، تو زینی نے پلٹ کر غصے سے آمنہ کو دیکھا، جس سے فوراً آمنہ کی ہنسی کو سٹاپ لگ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ زینی نے خونخوار نظروں سے آمنہ کو گھورا، جبکہ آمنہ نے معصومیت سے زینی کی طرف دیکھا۔ میں پانی پینے آئی تھی، آمنہ نے ڈرتے ڈرتے زینی کو جواب دیا، اور پھر جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔